نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد ہربل کلینک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے صداع معدی سفراوی، یعنی کہ سر درد، غلبہ معدہ میں سفرا کی زیادتی۔ جب معدہ میں سفرا کی زیادتی ہو جاتی ہے، غلبہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اس وجہ سے سر میں درد ہوتی ہے، اس کے بارے میں آج آپ کی خدمت میں آگاہی دوں گا۔ آپ اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں، اور اس کے بارے میں آپ کو مفید معلومات فراہم کروں گا۔ تو ناظرین، اس مرض میں معدہ میں سفراوی بالعموم اذیت کے اثرات عصب راجع یعنی کہ ویگس نرو، غشیۂ دماغ تک پہنچ جاتے ہیں، اور صداع یعنی کہ سر درد پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ تھی اس کی تھوڑی سی تشریح کہ جب معدہ میں سفرا کی زیادتی ہوتی ہے اور اس کا غلبہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ یعنی کہ سر درد کا سبب بنتا ہے۔ جو اس وجہ سے سر درد میں ہو، اس کے آج اسباب، علامات اور علاج۔ تو ناظرین، اس کے اسباب کیا ہے؟ سو مزاج سادہ، سو مزاج مادی یعنی کہ سفراوی، دو اس کے اسباب ہیں۔ تو ناظرین، اس کی علامات کیا ہیں؟ جب معدہ میں سفرا کی زیادتی ہو جاتی ہے تو اس کی علامات مریض کو اگر جو میں بتاؤں یہ علامات ہے تو یہ سمجھ لیں کہ اس کو معدہ میں سفرا کی زیادتی کی وجہ سے سر درد ہے۔ عام طور سے درد باری کے ساتھ ہوتا ہے، جن کا انحصار معدہ کی کیفیات اور دماغ کی طرف بخارات اور ردی مفاد کے صعود پر ہوتا ہے۔ یعنی کہ جو ردی مواد اور بخارات یعنی کہ دماغ کی طرف جاتے ہیں، اس کے اوپر چڑھتے ہیں، تو اس کی یہ وجہ ہوتی ہے۔ سو مزاج معدی سادہ میں فعل ہضم کی خرابیوں کی علامات موجود ہوتی ہے۔ معمولی مقدار بھی غذا لینے سے معدہ بوجھل ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی مقدار بھی آپ لیں نا تو معدہ آپ کو ایسے بوجھل سا محسوس ہوگا، اور نفخ کی شکایت عارض ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس میں افارہ پیدا ہو جاتا ہے اور آدمی جو ہے نا بے چین ہو جاتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ امتلاء معدہ کی صورت میں درد میں شدت ہوتی ہے، اور خلو معدہ میں درد میں نسبتاً کمی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، اس بیماری کا دوسرا نام صداع شرکی بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ صداع شرکی یا صداع معدی سفراوی، دونوں میں سے کوئی بھی نام جو ہے یہ اس کا لیا جا سکتا ہے۔ فم معدہ میں سفراوی خلت کے اجتماع کی صورت میں متلی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کو کیا آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آنکھیں کسی قدر زرد ہو جاتی ہیں، پیٹ میں مروڑ اور اینٹھن ہوتی ہے، ذائقہ تلخ ہوتا ہے، پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، یعنی کہ پیاس اس کو بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، اور سفراوی قے ہو جانے کے بعد پیاس زائل ہو جاتی ہے۔ جب قے آتی ہے، الٹی آتی ہے، جب سفرا الٹی کے ذریعے خارج ہو جاتا ہے تو مریض کو یعنی کہ کچھ افاقہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور درد میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ جب آدمی اکثر دیکھا ہوگا کہ اس کا جب پیٹ بوجھل ہو جاتا ہے کسی مریض کا تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، تو جب اس کو الٹی آنا شروع ہو جاتی ہے تو فوراً الٹی کرنے کے بعد اس کے معدے کا جو یعنی کہ دماغ کا جو خمار ہے وہ بالکل زائل ہو جاتا ہے، اور مریض جو ہے نا اپنے آپ کو تندرست محسوس کرتا ہے۔ تو ملحوظ رہے کہ سو ہضم کی وجہ سے عارض ہونے والے صداع میں یعنی کہ سر درد میں درد عام طور سے سر کے اگلے حصہ میں ہوتا ہے۔ بعض اوقات مریض کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، سر جھکانے سے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور شریان ثباتی کو دبانے سے راحت ملتی ہے۔ قے اور اسہال سے بھی
درد میں کمی آ جاتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو اسہال یعنی کہ پخانے لگ جائیں، لوز موشن کو 2-4 آ جائیں، تو اس کے ذریعے بھی سفرا خارج ہو جاتا ہے اور مریض جو ہے وہ اپنے آپ کو تندرست محسوس کرتا ہے۔ یہ سارا جو معدے کی وجہ سے سر درد میں ہوتا ہے وہ اس کا علاج معدے کا کرنا چاہیے، تو معدے کا علاج ہو جائے گا تو سر درد جو ہے نا وہ بالکل درست ہو جائے گا۔ تو اس کا اصولی علاج کیا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے معدے کی اصلاح کریں، معدے میں کوشش کریں کہ اسہال کے ذریعے یا قے کے ذریعے جو اس کا سفرا اندر جمع ہے اس کو خارج کیا جائے۔ مکیات کے ذریعے سفرا کا تنقیہ کریں، متفیات استعمال کرائیں، تقویت معدہ کے لیے قابضات استعمال کرائیں، تقویت راس کے لیے تقویت راس کی تدابیر اختیار کریں۔ تو یہ سب سے یعنی کہ دعائیں جو ہیں یہ دینے سے پہلے یہ آپ احتیاطی تدابیر کریں تو انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے تو جو اس کا میں ایک بنا بنایا جو نسخہ بازار سے آپ کو مل جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو معدہ کی اصلاح کرنی ہے اس کے لیے جوارس جالی نوس بہت ہی فائدہ مند ہے۔ یہ کسی بھی آپ دیسی دواخانہ سے لے لیں، کسی کمپنی کی لے لیں، تو کیونکہ آپ کو اس وقت بنانا تو مشکل ہو جائے گی۔ یہ آپ جو کمپنیاں بناتی ہیں کسی کمپنی کی بھی لے لیں، فی الحال اس سے آپ مریض کو کافی فائدہ ہوگا۔ معدہ میں سفراوی خلط کے اجتماع کی صورت میں یہ جو 2 آپ کو میں نسخے بتاؤں گا یہ استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی اس کے سفرا کی اصلاح ہو جائے گی۔ سب سے پہلے تو آپ نے سکنجبین 48 گرام کو گرم پانی میں ملا کر کیا کرائیں، یعنی کہ لیمو جو ہے اس کی سکنجی بنائیں، تقریباً 1 سٹار لے لیں، اس کو گرم کریں اور مریض کو پلائیں تو اس کو کیا آئے گی اور اس کا جو مواد ہے اندر جمع سفرا وہ خارج ہو جائے گا۔ اس کے بعد سکنجبین سادہ یا سکنجبین نانائی استعمال کرائیں، دونوں میں سے کوئی سکنجبی استعمال کرائیں تو اس سے کافی مریض کو فائدہ ہوگا۔ یعنی کہ سب سے پہلے اس کو کیا کرانی ہے، کیا کے ذریعے سفرا خارج کرے یا اسہال کے ذریعے سفرا خارج کرے، یہ پہلے کرنا آپ نے کہا۔ اس کے بعد معدہ کی طاقت دینے کے لیے رب بیدانہ، رب انار، رب انگور یعنی خام انگور، کچے انگور جو ہوں، اور رب ضرور بہترین تصور کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اس بیماری کے لیے رب جو ہے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ جس قسم کا بھی پھل موسمی مل جائے آپ کو، اگر انار کا موسم ہے تو انار لے لیں، انگور کا موسم ہے تو انگور لے لیں، ضرور کا موسم ہے تو ضرور لے لیں، اور بیدانہ کا موسم ہے تو بیدانہ لے لیں۔ کوئی بھی جو فروٹ اس وقت مل جائے اس کا رب نکالیں اور رب نکال کر مریض کو دیں، اس کی تقویت معدے کو طاقت جب ملے گی تو سفرا کم بنے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کی سر درد بھی چلا جائے گی اور معدہ بھی درست ہو جائے گا۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو، جو کہ معدہ کی وجہ سے سر درد ہوتا ہے، جب معدہ میں سفرا جمع ہو جاتا ہے اس کی جو علامات میں نے آپ کو بتائی ہیں، اگر یہ علامات ہیں تو پھر یہ نسخہ جات استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی مریض تندرست ہوگا۔ اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں اور میرا چینل حکیمت خالد ہربل کلینک کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس بھی دیں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔